ہو سکتا ہے دوست کسی وقت تمہاری کمزوریوں کا معاملہ جانتا ہے لیکن تمہارے سے اچھا ہے، کسی وقت کوئی کھٹ پٹ ہو گئی، ہو سکتا ہے تمہارا وہی دوست تمہاری کمزوریوں کی نشاندہی کر کے تم کو ذلیل کر سکتا ہے۔ دیکھا، ان چیزوں کو سوچا کریں کچھ، یہ دوستیاں ہیں لیکن اس میں حساب کتاب ہے۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر تو کسی دوستی بھی کرتا ہے ہونن، ذرا جیسے کہتے ہیں تسلی سے سب کچھ اس کو مت بتا دے، کسی وقت بدل بھی جائے گا تیرے سے، پھر اس کمزوری سے تجھ کو ذلیل کر دے گا۔ ایسے بہت ہوتا ہے، سعودیہ میں دیکھا، یہاں دیکھا، لیکن وہ نوجوان بولے میرا دوسرا دوست نوجوان ہے، پھر اجازت دیں اس کو قتل کر دوں۔ کیا کیوں؟ کہا جی انسان ہے، کچھ ہو جاتا ہے، میں اس کو دوست سمجھا تھا، میری کمزوریوں کا پتہ ہے، ہمارا تھوڑا سا اختلاف ہوا، وہ میری کمزوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتا، مجھے ذلیل کرتا۔ تو پہلے علم ہوتا، ہاں جی، تو ایسا تو سب بات اس کو نہ بتاتا، اور پہلے تجھے علم ہوتا کہ اپنے عیب خدا کے سوا نہیں بتانے چاہیے، آقا جی نے منع کیا، چاہے جتنا دوست نہیں بتانا، علم نہیں ہے۔ پھر تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیسا بھی دوست ہو خدا کی محبت سے زیادہ محبت نہیں کرنی چاہیے، کہ خدا جتنا تیرے پر رحم کرے گا تیرے عیب دے کر، تیرا دوست بھی تجھ پہ نہیں کرے گا، وقت پہ تجھے شاید کمزوری دیکھ رہے، ہوا نہیں ہوا، اس گناہ کو جلی دوست بھی وہ نہیں بتایا۔ آقا جی کے جسے کوئی گناہ ہو جائے خدا اس کا پردہ کرتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، تو اس کو گناہ سے عافیت نہیں ہوگی، اسی گناہ میں مرے گا۔ یہ چیز تمہارے خدا کا معاملہ، جو خدا کا معاملہ خدا نے کیا، اس معاملے کا خدا کا اچھا نہیں کس کو بتا، جیسا بھی دوست بتانا نہیں میں نے یہ کیا یہ ہوتا ہے، کہ میرا دلی دوست ہے، میرے رات کی بات ہے۔ جس چیز کو خدا منع کر دے، آقا جی منع کر دے، اس سے منع ہونا چاہیے۔ دیکھو اس کے نقصانات دنیا میں، اب دیکھو مجھے بولتا ہے میں دل کرتا قتل میں، تو ایسا نہ کریں، عذاب پر عذاب آئے۔ اب جو کرتا نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گی، پڑھو خدا تعالیٰ تم آپس میں اتفاق کرے، لیکن ایسا کام نہیں کرنا۔ ہوتا جو مجھے رسوا کیا اس نے، میری کچھ باتیں ہیں ادھر ادھر بتاتا پھرتا اور میں اس کے قتل کا ارادہ کیا، تو یہ چیزیں علم ہونی چاہیے۔ اور کس سے گناہ ہو بھی گیا تم کو پتہ، اس کو گناہ کا تانا نہ دو۔ ہمارا پیسے کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، رشتہ داری میں کوئی اتفاقی ہے، اس کے عیب کا تانا اس کو نہیں، تو جا تم نے یہ کام کیا تھا۔ رسول پاک کہتے ہیں جو کس کو گناہ کا تانا دے گا وہ نہیں مرے گا جب تک کوئی گناہ خدا کرا اس سے نہیں لے گا۔ تو ذلیل ہونا پڑا، تو نے تو نہیں کرنا تھا، تو خواہ مخواہ کے گناہ کا پتہ تو نہیں کیا، جاسوسی کی، پہلے جاسوسی منع ہے۔ جو کسی کا عیب ڈھونڈے گا، حدیث میں ہے آقا جی کہتے ہیں خدا اس کے گھر کے دفن عیب نکال دے گا، جس کو امید نہیں چلے گا۔ تجھے پتہ تیری بہن نے کبھی کچھ نہیں کیا، تو نہیں کہہ سکتا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ خدا ان کا تحمل کرتا ہے۔ اگر اللہ تجھ کو ظاہر کر دے تو گھر میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو جائے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو جائے۔ یہ ستاری، غفاری، کریمی، رحیمی، یہ اللہ کی مہربانی خاص بندوں رہتا ہے، گھر میں خوش و خرم رہتا ہے۔ بھائی کو پتہ میرے بھائی کو میرا نہیں پتہ میں نے کیا ظلمات کیا، بہن کو پتہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی، اس کو پتہ چل جائے یہ آج ہی گولی سے مجھ کو مار دے، اور اپنے کو بھی مار دے کہ میری عزت نہیں رہی، شک میں مار دیتے جی کہ تحقیق نہ ملے۔ بتا پھر خدا کا محبت چھوڑنی چاہیے، اور ان تعلیموں کو آقا جی کی چھوڑنی چاہیے۔ ہاں جی، اپنا عیب کسی کو نہ بتا، اور کسی کے عیب کا تانا اس کو نہ دے، اور کسی کو عیب کو ڈھونڈے نہ سے کیا کیا سنے نہیں، یہ تو تمہارے خدا نکالے گئے حدیث ہے۔ اگر تم کو پتہ بھی چل گیا جھگڑا بھی، تم کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب چھپا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس نے پردہ کیا اپنے بھائی مسلمان کا کوئی گناہ کو عیب پتہ چلا، اس نے اس کو ڈھک دیا، نہیں بتایا کسی کو مجھے اس نے یہ کیا۔ آقا جی کہتے ہیں خدا اس کے پردے رکھے گا، من سترہ مسلمن سترہ اللہ، خدا اس کے پردے رکھے گا۔ اور قیامت میں بعض لوگوں کو رسوائی سے خدا بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب مت بتا، یہ کسی کو دیکھتا تھا اس کے عیب بتاتا نہیں تھا، بلکہ حدیث میں جس کا کچھ ہو تم اس کا دفاع کرو عیب کا، پتہ بھی بول انسان سے ہو جاتا ہے، تم نے کوئی آنکھوں سے دیکھا، ایسے دیکھا، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی کا پردہ کرو۔ اس میں آقا جی کیا کہتے ہیں اس کا مفہوم حدیث کا، تم نے ایسے کہ کسی مردے کو قبر سے نکال کے زندہ کر دیا، تم نے اس کی عزت بتائی، اس کو جان ڈال دی۔ تمہاری کوئی عزت لے لے تم کو کتنا نقصان ہوگا، اور تمہاری کوئی عزت دے دے تم کو کتنا، تم کو جان پڑے گی نہیں پڑے گی۔ ایسے وہ بھی ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے۔ تو کسی کا عیب تھی، مصیبت تھی، ہے جی، تم کو پتہ بھی تھا حقیقت ہے، تم نے اس پر جیسے کہتے ہیں
حکمت سے کام لینے شروع کر دیا. یار چھوڑ لوگوں کی سن کے ایسے بکواس کرتے ایسے کر اس بات نہ کر, تیرے پر عذاب نہ آئے. اور حدیثیں سنا کے ڈرا دیا کوئی کیا عیب ڈھونڈتا ہے ایسے ہوتا ہے. اور تم نے آنکھوں سے دیکھا دشمنی سے بھی کوئی کہہ دیتا ہے تو حقیقت تھوڑی کی بہن ایسی تھی یا اس کی بیٹی ہے تو پھیلاتا پھرتا بات. اگر حقیقت کا بھی پتہ تو نے ایسے کسی مردے کو قبر سے نکال کے زندہ کر دیا. کیونکہ جن لوگوں کی عزت پہ ایسے حملہ آتا ہے بیچارے زندہ ہی مر جاتے ہیں کہ تیری بہن نے یہ کیا ثبوت ہے تیری ماں نے کیا. وہ بیچارے کی زندگی کچھ رہتی ہے اور تم اس پر گواہیاں دے کے اس کام کو مضبوط کرتے ہو. تمہارے پر عذاب آئے, تمہارے پردے خدا فاش کرے گا. ایک آدمی آقا جی کہتے ہیں لا تذر شماتۃ بأخی, اپنے بھائی کی بدنامی کے لیے کوشش نہ کر. ہو سکتا ہے خدا اس کو معافی میں رکھے اور تجھ کو بدنامی والے کاموں میں ڈال کے رسوا ذلیل کر دے. یہ چیزیں بڑی یاد کیا کریں کہ رکھا کریں, اس لیے کہ تم کو بڑا فائدہ ہوگا. تم رسوائی دے تم کہتے اس کی میں تو نہیں, پر تیرے پر آ جائے گی اور ضرور آئے گی. اس لیے کہ ایک عام انسان نے نہیں کہا, اس بات کو حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا. یہ بعض دوست ساتھ سے بیٹھتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں, اس کا بتاؤں اس کا بتاؤں, اس کی بہن خراب ہے اس کی بیٹی خراب ہے. اگر چاہے تب بھی دفاع کرو, اور نہیں ہے تو تم نے تہمت لگائی. اگر تہمت لگائی گمان سے تم نے کہا, سنی سنائی کیا, دیکھا بھی نہیں تھا, تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 سال کا تمہارا اگر عمل مقبول ہے خدا سب برباد کر دے گا, قبول نہیں کرے گا. 100 سال کی تمہاری عبادت مقبول خدا ضائع کرے گا. کسی کے پر تہمت لگانا, اس کو رسوا کرنا, ایک بار اس میں آفت آ جائے فائدہ ہوتا ہے. ایک تو تم ذکر کرو دودھ کو نماز سے, پر شیطان وہ نہیں کرنے دیتا کہ یہ درود پڑھے ذکر کرے یا نماز جائے یا ایسی جگہ میں آئے. اور کچھ تم سے ہو جائے خدا سے معافی کا مطلب رحمت آ جائے تو شیطان کہتا ہے اس کی یہ عمل ضائع کراؤں گا, اس کے یہ عمل میں برباد کراؤں گا. پھر تم کو ایسے کاموں میں ڈالتا ہے تمہارے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. غیبت کر کے, کسی کی رسوائی کر کے, کسی کو بدنام کر کے, کسی کو تہمت لگا کے, کسی کا مال کھا کے. ہاں جی, تو ان چیزوں کا بھی پرہیز کریں. علاج کے ساتھ پرہیزیں بھی ہوتی ہیں تو انسان صحت مند ہو جاتا ہے. ایمان کے کام شروع کی ساتھ کچھ پرہیزیں ہیں تو تب کو تم کو ایمان اور عزت خدا کی خاص رحمت نصیب ہوگی. تو ان چیزوں کا بیچ میں خیال کریں کہ ادھر سے جو عمل کرو تو شیطان تمہارے اعمال برباد. اور اکثر لوگوں میں ان باتوں میں دلچسپی لیتے